الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ یار ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہمیں بتاؤ کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، یا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمارے گھروں میں جنات ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبرستان مت بناؤ، بلکہ اس میں بھی نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نمازیں وہ تو مسجد میں انسان کو ادا کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ فرض نمازیں وہ مسجد میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ البتہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کچھ نمازوں کا حصہ گھروں میں بھی ادا کرنا چاہیے، گھروں سے جو ہے وہ قبریں نہیں بنانا چاہیے، قبرستان نہیں بنانا چاہیے، وہ اس سے مراد یہ کہ جو نفلی نمازیں ہیں وہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھا کرے۔ نفلیں ہو گئی یا کچھ سنتیں ہو گئی، سنت کی نمازیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ادا کرتے تھے۔ اور اس طرح کے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھروں میں آپ تلاوت کیا کرو، خصوصاً سورۃ البقرہ کے بارے میں کہا ہے کہ سورۃ البقرہ کو گھر میں تلاوت کیا کرو، اس سے گھر میں خیر اور برکت بھی آئے گی، اور خصوصاً یہ سحر جادو کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور یہ جو ہے جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں سورۃ البقرہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو گے اور قرآن پڑھو گے، ذکر اذکار کرو گے، تو یہ برکتیں گھر میں آئے گی، اور یہ جو چیزیں ان سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے دوستو، اکثر ہم لوگ اس میں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ہم لوگ گھروں میں جو ہے وہ بس صرف گھر کو یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف رہنے سہنے کے لیے، گھر رہنے کے لیے بھی تو ہے، لیکن گھر میں انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت بھی کرتے رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ گھروں میں جو ہے تلاوت کیا کرے، ذکر اذکار کیا کرے، نوافل پڑھتے رہے، سنتیں پڑھتے رہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم گھروں میں بھی ان چیزوں کا معمول بنائیں۔ صرف ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی تلاوت بھی مسجد میں کرنی ہے، نماز بھی مسجد میں پڑھنی ہے، او بھائی مسجد میں بھی پڑھنا ہے، لیکن آپ بتاؤ کہ گھر میں اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو وہ برکات، یہ انوارات، یہ خیر و برکتیں آپ کو کہاں سے ملے گا؟ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔